کیا مہنگائی کی وجہ سے ایک عوام میں تاثر ہے کہ عمران خان صاحب ناکام ہو چکے ہیں؟ پہلا ڈیم تربیلا ڈیم کے بعد 10 ڈیم شروع کرائے. اس نے ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے اس بلین ٹری سونامی کے پیچھے لگے. مہنگائی کی وجہ سے عوام میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے، چونکہ آپ کا تعلق خود بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے. مہنگائی بالکل ہے، اس کو ہماری پارٹی تسلیم بھی کرتی ہے، اور عمران خان صاحب کی ٹریننگ جو دھرنے میں کے دوران وہ 120 دن تک ہوئی تھی پارٹی کے لوگوں کی، اس میں ایک بڑی پازیٹیو چیز تھی کہ ہم لوگ جھوٹ بول کر غلط طریقوں سے اپنی پارٹی کا ڈیفنس کرنے کے لیے. عمران خان فیل ہوا ہے تو برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی فیل ہے، انڈیا امریکن پرائم منسٹر بھی فیل ہے، آسٹریلینز بھی فیل ہے، کینیڈا میں بہت بڑی. کسی سیاسی شخصیت کو یا کسی بھی کھانے وال کی معروف ہستی کو ملتا ہوں تو میں ایک ذاتی زندگی کا سوال ضرور پوچھتا ہوں. کیا آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ سیاست سے ہٹ کے کیا آپ اپنے پروفیشن کو ٹائم دے پا رہے ہیں؟ بدقسمتی ہے میری، بڑا اچھا پروفیشن تھا میرا، لیکن میں کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے. سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف سے. سچویشن یہ تھی کہ محترمہ کے خامند پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہوئے تھے، شامل نہیں ہوئے تھے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آئے تھے، پی ایم ایل این سے الیکٹ. بات صرف اتنی سی ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست تھے، عہدیدار تھے، ان کے پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ بڑے اچھے آئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے اپنے پولنگ سٹیشنز جہاں میرا انفلوئنس تھا، بہت اچھے رزلٹ. قریشی صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور وہ پہلے بھی پریویسلی بھی وہ پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، الیکٹڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ. کھانے وال کی سیاسی افق پر ایک نئی قیادت ابھرنے والی ہے، اور اس کے بارے میں مارکیٹ میں کافی باتیں ہو رہی. آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر کوئی صاحب پالیٹکس میں تشریف لا رہے ہیں تو میں تو ویلکم بھی کروں گا، اور یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کی خدمت کا جذبہ بھی عطا فرمائے. توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شہود الحسن چغتائی آپ کے سامنے موجود ہوں. اس وقت کھانے وال سٹی کا میرا سفر جاری ہے، اور آج میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں بلا شبہ کھانے وال کی سیاسی افق پر ایک جانی مانی ہستی ہیں. کھانے وال کے سابقہ ایم پی اے رہے ہیں. 2006 میں وہ الیکشن کنٹیسٹ کر کے ایم پی اے بنے تھے، اور اس کے علاوہ ان کا کھانے وال کی سیاست میں ایک خاص مقام ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک رہے ہیں. اس وقت موجودہ طور پر وہ کہاں کھڑے ہیں اور ان کے فیوچر کے کیا پلانز ہیں. ضمنی انتخابات آئے، اس کے بارے میں کچھ کوسچنز کریں گے ان سے. سابقہ صدر، سابقہ ایم پی اے کھانے وال، پی پی 206، جناب ماہر عمران پرویز دھول صاحب. آئیے ہم آپ کو ان سے ملواتے ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے آپ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. کسی سیاسی شخصیت کو یا کسی بھی کھانے وال کی معروف ہستی کو ملتا ہوں تو میں ایک ذاتی زندگی کا سوال ضرور پوچھتا ہوں. کیا آپ سے میں پوچھ سکتا ہوں، اجازت ہے؟ جی بالکل. آپ کا سر ایک بیک گراؤنڈ ہے بطور ایڈوکیٹ، لائر، آپ نے پریکٹس بھی کی ہے. آج کل ذاتی زندگی سیاست سے ہٹ کے کیا آپ اپنے پروفیشن کو ٹائم دے پا رہے ہیں؟ نہیں، بدقسمتی ہے میری، بڑا اچھا پروفیشن تھا میرا، لیکن میں کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے کنٹینیو نہیں کر سکا. میں نے تھوڑے 3-4 سال پریکٹس کی تھی، اس کے بعد میں نے چھوڑ دیا. اب موجودہ کیا کیا مصروفیات ہیں آپ کی بطور سیاستدان؟ بزنس ہے جی، تھوڑا سبزی منڈی بنائی ہے ہم نے، ایک مارکیٹ ہے، ٹھیک اس ہے کو اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور جی، پالیٹکس کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں. پالیٹکس لوگوں کی خدمت، لوگوں کے مسائل کے لیے زیادہ ایفرٹس ہوتی ہیں. سر سٹارٹ کر لیتے ہیں ہم پاکستان تحریک انصاف سے، جو کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کے ضلع کھانے وال کے صدر بھی رہے ہیں. تو ریسنٹلی ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، اور میرے ہی ایک پروگرام میں آپ کی ایم پی اے کی کینڈیڈیٹ صاحبہ نے کچھ باتیں کی تھیں کہ کھانے وال ضلع کی قیادت جو پاکستان تحریک انصاف کی تھی، اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے ووٹ نہیں مل پائے. اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جی، محترمہ ایک خاتون خانہ تھی، جی بلکہ ہیں، تو میں ان کے اس سٹیٹمنٹ پر تھوڑا سا انہیں بینیفٹ بھی دوں گا، اور میں اس کو زیادہ تفصیل سے جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا، جی، کیونکہ بعض اوقات انسان بات کرتا ہے تو اس کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو اخذ ہو جاتا ہے اس سے. سچویشن یہ تھی کہ محترمہ کے خامند پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہوئے تھے، شامل نہیں ہوئے تھے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں آئے تھے، پی ایم ایل این سے الیکٹ ہو کر. ٹھیک ہے. اور
مرحوم کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت میں جگہ دے ان کو نہیں پتہ تھا کہ وہ اسی ٹینیور میں اللہ کو پیارے ہو جائیں گے اور ان کی مسز کو اسی پی ٹی آئی کی طرف سے لڑنا پڑ جائے گا جس پی ٹی آئی کو 3 سال تک وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بات صرف اتنی سی ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے جو دوست تھے، عہدیدار تھے، ان کے پولنگ سٹیشنز کے رزلٹ بڑے اچھے آئے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے اپنے پولنگ سٹیشنز جہاں میرا انفلوئنس تھا، بہت اچھے رزلٹس آئے ہیں۔ رائٹ سر۔ محترمہ کو ایڈورس رزلٹس ملے ہیں ان کے اپنے پولنگ سٹیشن سے، وہاں پر پی ٹی آئی کی تنظیموں کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ صاف کی جو باڈی ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اس کو تحلیل کر دیا تھا، جی اس وقت آپ صدر تھے جی۔ خانیوال ضلع کے، تو اس وقت آپ پاکستان تحریک انصاف میں کہاں کھڑے ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کا ایک ورکر ہوں۔ ٹھیک ہے۔ پارٹی کے پالیسیز آرگنائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے چینج ہوتی رہتی ہیں۔ اس دفعہ پارٹی نے ڈیسیجن یہ لیا تھا کہ میکسیمم جہاں پر اویلیبل ہوں پارٹی ایم این اے، الیکٹڈ ایم این ایز کو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنایا جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو پیر ظہور حسین صاحب قریشی صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ بنے ہیں، اور وہ پہلے بھی پریویسلی بھی وہ پارٹی کے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، الیکٹڈ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہم خوش ہیں ان کے ساتھ۔ اچھا سر، ضمنی انتخابات کے بعد ایک اور مارکہ ہونے والا ہے بلدیاتی انتخابات کا، جی اور 29 مئی کی ڈیٹ اناؤنسڈ ہے، جوڑ توڑ جاری ہے۔ آپ اس بلدیاتی انتخابات میں کہاں موجود ہیں؟ جی، انشاءاللہ پارٹی کی تنظیم مکمل ہوتی ہے تو ڈسٹرکٹ کی باڈی ابھی مکمل ہوگی، پھر نیچے سٹی تحصیلز وغیرہ بھی بنے گی اور بڑی جلدی بن جائیں گی۔ تو اس کے بعد ہم باقاعدہ بیٹھ کر پورا پارٹی کے پینل سے ہم ڈسٹرکٹ سے لے کر اور یونین کونسلز اور ولیج کونسلز اور نیبرہڈ کونسلز تک سب الیکشنز میں حصہ لیں گے۔ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ ہم اپنی پچھلی غلطیاں ضمنی الیکشن میں جو پرابلمز آئے ہیں اس کو ہم اوور کم کریں گے اور انشاءاللہ پارٹی کو کامیاب۔ خانیوال کی سیاسی افق پر ایک نئی قیادت ابھرنے والی ہے، اور اس کے بارے میں مارکیٹ میں کافی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس نئی قیادت کو دیکھتے ہوئے آپ کیا پیغام دینا چاہتے دیکھیں جی، پولیٹکس ایک خدمت ہے ہیں؟ جی، جو ہر کسی کو حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کی، عوام کی، اپنے غریبوں کی، بیماروں کی، محروم لوگوں کی ان کی خدمت کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر کوئی صاحب پولیٹکس میں تشریف لا رہے ہیں تو میں تو ویلکم بھی کروں گا اور یہ دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کی خدمت کا جذبہ بھی عطا فرمائے، توفیق بھی عطا آپ کے ساتھ کوئی نئی قیادت کا رابطہ وغیرہ ہوا ہے پرسنلی؟ کن کا، کس طرح؟ جو نئی قیادت خانیوال میں آنے والی میرا نہیں ہوا جی۔ اب تک نہیں ہوا؟ سر، مہنگائی کی وجہ سے عوام میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے، چونکہ آپ کا تعلق خود بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے، آپ کی وفاق میں بھی حکومت ہے، صوبہ پنجاب میں بھی حکومت ہے، کیا مہنگائی کی وجہ سے ایک عوام میں تاثر ہے کہ عمران خان صاحب ناکام ہو چکے ہیں؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ ایک بڑے تفصیلی جواب کا ڈیمانڈنگ ہے یہ کویسچن آپ کا۔ بات یہ ہے جی کہ مہنگائی بالکل ہے، اس کو ہماری پارٹی تسلیم بھی کرتی ہے، اور عمران خان صاحب کی ٹریننگ جو دھرنے میں کے دوران وہ 120 دن تک ہوئی تھی پارٹی کے لوگوں کی، اس میں ایک بڑی پازیٹیو چیز تھی کہ ہم لوگ جھوٹ بول کر غلط طریقوں سے اپنی پارٹی کا ڈیفنس کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم ایکسیپٹ کریں گے جو غلطیاں ہوں گی، مہنگائی ہے بالکل، ہم اس پر کوئی ایسا آرگومنٹ نہیں دیں گے کہ آپ کو کہیں کہ مہنگائی نہیں ہے ملک میں، اور یہ بہت بڑا ایک ایشو ہے ہماری گورنمنٹ کے لیے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس مہنگائی کے اس سارے افریط میں ذمہ داری کس کی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ کووڈ-19 آیا جی، اور ساری دنیا میں ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس آیا، اور آپ اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ ورلڈ سپر پاورز جو تھیں ان کے پاس اتنے وسائل تھے، اور وہاں ہر شہری کے بینک اکاؤنٹ میں ان کو سبسڈائز کیا جا رہا تھا، پیسے بھیجے جا رہے تھے، ان کو اسکالرشپ مل رہے تھے، رائٹ سر۔ اور اس کے باوجود مہنگائی کا اتنا طوفان آیا کہ آج دنیا کے ترقی یافتہ ترین ملک بھی اس کی زد میں ہیں، اور ہم اگر کمپیریزن کریں تو ہمارے سے بہت زیادہ مہنگائی کا ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس کو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ عمران خان نے اس پر پریشر تھا، آپ کو یاد ہوگا
کہ پولیٹیکل پریشر بھی تھا, میڈیا کے لوگ بھی کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن کرو, ہاسپٹلز ختم ہو جائیں گے, کیپیسٹی ختم ہو جائے گی, پھر سڑکوں پر لوگ بیمار پڑے ہوں گے. تو اس نے ایک بات کی تھی کہ لوگ کووڈ سے مرتے ہیں تو میں روک نہیں سکتا, لیکن میں نہیں چاہتا کہ لوگ بھوک سے مر جائیں. بالکل ٹھیک. اس نے لاک ڈاؤن نہیں کیا کیونکہ میجورٹی اس ہمارے وہ ڈیلی ویجرز ہیں یا روز اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ان کا کام ہوتا ہے. اس نے ایک ماڈل بنایا جو سمارٹ لاک ڈاؤن لگائے اور وہ ڈیلی بیسس پر NDMA کرتا تھا سارے کام. تو اینڈ آف دا ڈے ساری دنیا نے عمران خان کی اس مینجمنٹ کو مانا, تسلیم کیا اور اس کی تعریف کی گئی دنیا میں. اور بہت بڑے مہنگائی کے افریت جو اس صورت میں ہمارے اوپر نازل ہونا تھا ہم اس سے بچ گئے. اور جہاں تک مہنگائی کا ایشو ہے ساری دنیا میں ہے, اب پیٹرول کا دیکھ لیں آپ, $104 کا بیرل ہو گیا. سننے میں آ رہا ہے کہ یہ $200 تک جائے گا. دیکھیں یہ اللہ کو پتہ ہے, وہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق اس نے چلنا ہے نا. بالکل. لیکن ایک چیز کی میں جو یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں آپ کو کہ عمران خان نے اگلے دن یہاں تک کہا ہے کہ اکثر میں رات کو میری نیند کھل جاتی ہے مہنگائی کے پریشانی سے. وہ بالکل مہنگائی پر بالکل ہی از آن اٹ, اور میرے خیال کل وہ جو خطاب کر رہے ہیں شاید اس میں بھی وہ اس کا کوئی ذکر کریں گے. اور اس وقت ان کی ٹاپ پرائرٹی ہے, ان کی ٹاپ پرائرٹی میں لندن میں جائیدادیں بنانا بالکل نہیں ہے, اپنے بچوں کو ارب خرب پتی کرنا بالکل نہیں ہے. ان کی ٹاپ پرائرٹی ہے ہی ایک پوائنٹ پہ کہ میں نے عوام کا معیار زندگی بلند کرنا ہے اور اس کو ریاست مدینہ کا ایک ماڈل بنانا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی نیت پہ شک نہیں ہے ہمیں. اب کام کرنے کے طریقے میں یا ایک مافیا سسٹم ہے ہمارے ملک کے اندر, یا سسٹم کو اتنا زیادہ انہوں نے ڈی گریڈ کر دیا تھا, اور پھر انسٹیٹیوشنز اتنے بری طرح تباہ کر دیے تھے, پرفارمنس کے ایشوز ہیں, سب چیزیں ہیں. لیکن ایک چیز کم از کم ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر آپ کے ملک کے ہر مسئلے کو ڈسکس کرتا ہے, اس کا حل دینے کی کوشش کرتا ہے, اور آپ کا پرائم منسٹر اپنے ملک کے مفاد کے لیے کسی سپر پاور کا محتاج نہیں, اس کو کسی کا ڈر نہیں. وہ اپنے آپ کے ملک کے معاملات میں عوام کی بہتری کے لیے جو بھی چیز اس کو سمجھ آتی ہے یا وہ کر سکتا ہے وہ اپنی بساط کے مطابق کر رہا ہے, اور انشاءاللہ اس کے اچھے ریزلٹس آئیں گے. اچھا سر, آپ نے بات کی گورنمنٹ فیل ہونے کی. یس سر. تو صاحب بات یہ ہے کہ ایک مہنگائی ہے, عمران خان فیل ہوا ہے تو برطانیہ کا پرائم منسٹر بھی فیل ہے, انڈیا امریکن پرائم منسٹر بھی فیل ہے, آسٹریلینز بھی فیل ہے, کینیڈا میں بہت بڑی مہنگائی ہے. بات یہ ہے کہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا کہ ٹول پلازا ہے لاہور سے اسلام آباد, وہ 2035 تک 10% پر اینم اس کا وہ بڑھتا جائے گا اور بڑھتا جائے گا. جی سر, پچھلے دنوں دنوں کو چلایا گیا ہے محمد شاہ رنگیلے اور بادشاہوں کی طرح. بالکل ٹھیک ہے. بات یہ ہے جی کہ پہلا ڈیم تربیلا ڈیم کے بعد 10 ڈیم شروع کرائے. اس نے ماحولیات کو بہتر کرنے کے لیے اس بلین ٹری سونامی کے پیچھے لگے. رائٹ سر. اور جس بھی فیلڈ میں اس نے کام کیا, آپ احساس پروگرام ان کا دیکھیں, کمال پروگرام ہے وہ. میرا نیکسٹ سوال بھی آپ سے صحت انصاف کارڈ کے بارے میں. میں ادھر آ گیا ہوں, اور اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ جو اس کو جاتا ہے نا کہ پچھلی حکومتوں میں یہ ہوا کرتا تھا کہ فارم دے دیے جاتے تھے MNAs MPAs کو, وہ اپنے ورکرز کو دیتے تھے, وہ اپنے پسندیدہ لوگوں کے فارم فل کر کے اور ان کے مدد شروع ہو جایا کرتی تھی. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اسی طرح ہوا تھا, بالکل ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جی. اس پروگرام میں اس نے بولا کہ یہ پروگرام پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے, پاکستان کے عوام کا ہے. رائٹ سر. تو اس میں اب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ تھا, ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا اس میں, ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. نادرا کے ذریعے یا مختلف NGOs کے ذریعے میرٹ پر لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا, میرٹ پر دیا گیا, اور آپ نے دیکھا کہ وہاں احساس کفالت سینٹرز میں ہم تو کبھی گئے ہی نہیں وہاں پر, حالانکہ اس کا کریڈٹ لوگ کہتے تھے کہ پارٹی کو ملنا چاہیے. تو خان یہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ اس نے پوائنٹ سکورنگ نہیں کی, وہ لوگوں کی صرف خدمت کرنا چاہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ ابھی ایک انٹروڈیوس ہوا ہے ہیلتھ انشورنس, جسے صحت انصاف کارڈ کا نام بھی دیا جا رہا ہے. جی. تو اس کے بارے میں چند الزامات ہیں جو مجھ تک پہنچے تھے, میں نے سوچا یہ آپ سے سوال کی صورت میں کر لیے جائیں. پہلا الزام یہ ہے کہ ایک تو اس ہیلتھ انشورنس میں آؤٹ ڈور پیشنٹس جو ہیں ان کو کوئی اکوموڈیشن نہیں ملی. دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ اس سے جو سرمایہ دار ہیں وہ اور سرمایہ دار ہو جائیں گے, اور جو
10,000 روپے والا علاج ہے وہ 30,000 روپے میں ہو جائے گا. یہ الزامات ہیں, ان کا کیا جواب دیں گے؟ بات یہ ہے جی کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کو ان دو مین پارٹیوں نے جو آج کل اپوزیشن کا وہ بڑا عدم اعتماد کا بھی رونا مچایا ہوا ہے, انہوں نے سسٹم کو, انسٹیٹیوشنز کو اتنا کرپٹ کر دیا کہ لوگوں کا اعتبار ہی نہیں کسی چیز پر. بالکل ٹھیک ہے. میں اس کو اس طرح سے کہوں گا کہ کرپشن ہے, اس میں کافی ساری میل فنکشننگ ہوگی, لیکن ایٹ لیسٹ ایک تو ہوگا کہ ایک غریب جو آپریشن نہ ہونے کی وجہ سے اپنے گھر میں پڑا خون تھوک کر بغیر علاج کے مر جاتا تھا, اس کا علاج تو ایٹ لیسٹ ہوگا. اور اگر اس میں کچھ وہ زیادہ اس کے بل وغیرہ زیادہ بلنگ وغیرہ ہوتی ہے تو بدقسمتی ہمارے سسٹم کی ہے یہ. اور اس کو میری عادت ہے, میں جو حقائق ہیں ان سے کبھی پردہ پوشی اس لیے نہیں کرتا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو سارے لوگ جو سنیں گے, میرا انٹرویو سن رہے ہوں گے, ان کو نظر آ رہا ہوگا, ہر بندہ سسٹم کو دیکھ رہا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کرپشن ہوگی, بلنگ زیادہ ہوگی, لیکن وہ غریب جو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں کسی سٹی ہاسپٹل میں یا میڈیکیئر میں یا بڑے ڈاکٹرز ہاسپٹل میں اپنا آپریشن کروا سکوں گا, اس سے ایٹ لیسٹ آپریشن تو ہوگا. اور پھر یہ پیسہ جو ہیلتھ انشورنس کی مد میں آیا, کم از کم کچھ نہ کچھ تو لوگوں کے بہتری کے لیے استعمال ہوگا. سارے کا سارا اٹھا کر مے فیئر میں. واپس آتے ہیں خانیوال کی طرف, اور خانیوال کے عوام کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اگلے الیکشنز ضمنی؟ اور ہاں, ایک سوال اور بھی تھا کہ کیا ضمنی انتخابات میں آپ بذات خود بنفس نفیس الیکشن میں کوئی حصہ لینے والے ہیں ذاتی طور پہ؟ جی, وہ پارٹی کی طرف سے اگر ہدایات ہوئیں تو ضرور لڑیں گے. ذاتی طور پہ بالکل لڑیں گے جی, کیوں نہیں لڑیں گے؟ اگر پارٹی نے مناسب سمجھا تو لڑیں گے. پارٹی نے پیچھے ضمنی الیکشن میں مجھے ٹکٹ نہیں دیا, انہوں نے مناسب نہیں سمجھا, میں نے نہیں لڑا الیکشن. رائٹ سر, بالکل حصہ لیں گے جی, اور پارٹی کی جو ہدایات آئیں گی ان پر پورا عمل کریں گے ہم. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ پی ٹی آئی میں بیسیکلی ظہور قریشی صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہوئے, وہ ہمارے کیپٹن ہو گئے. ٹھیک ہے. اور ہم سارے ان کی ٹیم ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم کام کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. باقی الیکشنز وغیرہ جو ہیں, نیکسٹ الیکشن انشاءاللہ بڑے پرزور طریقے سے لڑیں گے. خان صاحب نے ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ گھبرانا نہیں ہے, چیلنج کو فیس کرنا ہے. اور مجھے تو ذاتی طور پہ دیکھیں, میری ساری زندگی مختلف پارٹیز میں گزری ہے, میں نے بڑی ورکنگ کی ہے, اسٹوڈنٹ پالیٹکس بھی کی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے ایک بات پر اس بندے پر فخر آتا ہے, میں نے اس لیڈر کے چناؤ میں غلطی نہیں کی کہ اس بندے کو آپ نے بڑے سے بڑے کرائسس میں بھی آپ نے پریشان گھبرایا ہوا نہیں دیکھا, اور وہ ہر اس پریشانی کا ڈٹ کر سینہ تان کر مقابلہ کرتا ہے, جو کہ ایک اچھے ہمارے جیسے تھرڈ ورلڈ کے ملک کے کسی لیڈر کو کرنا چاہیے. اس سے پہلے تو ہم باہر سے اشاروں پہ دیکھا کرتے تھے, کام چلتے تھے, یا بھاگ جایا کرتے تھے لوگ. بالکل ٹھیک ہے. یہ قابل فخر بات ہے. آخری سوال میرا ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کیمرے میں دیکھ کے آپ ہمارے ویورز کے لیے اور جو لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں ان کے لیے آخری پیغام کیا دینا چاہیں؟ خانیوال کے لوگوں کے لیے میرا بڑا کھلے دل سے یہ میسیج ہے کہ میں سب سے پہلے تو خانیوال کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ضمنی الیکشن کے ٹکٹ کی جو کیمپین چل رہی تھی اس میں بہت وسیع پیمانے پر لوگوں نے, خانیوال کے شہریوں نے مجھے سپورٹ کیا تھا. اور ہر جگہ سے مجھے ایک ہی بات سننے میں ملتی تھی کہ کوئی ایک شہری کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہے, وہ یہ کہتے مجھے سننے میں آیا تھا کہ اگر مجھے ٹکٹ ملتا ہے تو وہ ووٹ دینے کے لیے تیار تھے مجھے. میں جس کے لیے بہت مشکور ہوں اپنے علاقے کے لوگوں کا, خانیوال شہر کے لوگوں کا. گزارش یہ کروں گا بھائی کہ آپ کے حالات ٹھیک تب ہوں گے, ہم سب کے حالات ٹھیک تب ہوں گے جب ہم حقیقت پسندی سے چیزوں کو سوچیں گے. ہم جو ووٹ لینے آیا ہے اس کی نیت کو پرکھیں, اس کے کردار کو پرکھیں, اور اس کی سابقہ ورکنگ کو پرکھیں. اگر ورکنگ نہیں ہے تو کم از کم اس بندے کی شہرت دیکھیں. ایک ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ کوشش کیجئے گا کہ اپنے جیسے لوگوں کو آگے لائیں, اپنے طبقے کے لوگوں کو آگے لائیں جو آپ کے مسائل کو سمجھتے بھی ہیں اور جو آپ کے مسائل حل بھی کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. میں شہود الحسن چغتائی تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں. ویلکم جی. خواتین و حضرات, مزید ویڈیوز اور پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.